اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تحریریں بھی یا کچھ تحریروں کے کچھ اقتباسات بھی اگر کبھی پڑھے ہیں تو وہ مولانا کی ذہنی، فکری اور اخلاقی سوچ سے یقیناً واقف اور متفق ہوں گے۔ اس وقت میرے سامنے مولانا کی مشہور زمانہ کتاب تحریک اور کارکن موجود ہے۔ اس وقت اس کتاب کو منتخب کرنے کا مقصد ایک تو اس کے اندر کے جزیات اور دوسرا اس کا نام ہے تحریک اور کارکن۔ خالص سیاسی نام لگتا ہے، جیسے لکھنے والے نے اپنے کارکنوں سے خالص سیاسی باتیں اپنی جماعت سے متعلق کی ہوں گی، لیکن جیسے جیسے میں اس کتاب کو پڑھتی ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں تو مولانا نے ایک عام مسلمان اور ہر مسلمان کو مخاطب کیا ہے، جو دراصل دین کا کارکن ہے۔ اس میں ہر مسلمان کو دین پر عمل کرنے اور دین کو پھیلانے اور دین کو نافذ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مولانا کہتے ہیں یہ کہ ہم بندگان خدا کو بالعموم اور جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو بالخصوص اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک قرآن اور اس سے پہلے کی تمام آسمانی کتابیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام پیغمبر جو دنیا کے مختلف گوشوں میں آئے، ان کو بالاتفاق دعوت جس بندگی رب کی طرف ان کی بالاتفاق دعوت جس بندگی رب کی طرف تھی وہ یہ تھی کہ انسان خدا کو پورے معنی میں الہ اور رب، معبود اور حاکم، آقا اور مالک، رہنما اور قانون ساز، محاسب اور مجازی یعنی کہ جزا دینے والا تسلیم کرے، اور اپنی پوری زندگی کی خواہ وہ شخصی ہو یا اجتماعی، اخلاقی ہو یا مذہبی، تمدنی و سیاسی اور معاشی ہو یا علمی و نظری، اسی ایک خدا کی بندگی میں سپرد کر دے۔ یہی مطالبہ ہے جو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ بندگی کا یہی مفہوم ہے جس کی ہم تبلیغ کرتے ہیں اور جسے قبول کرنے کی سب لوگوں کو، مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو، سب کو دعوت دیتے ہیں۔ مولانا کے الفاظ اتنے واضح ہیں کہ اس پر مزید کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ مولانا کی دعوت بہت واضح ہے کہ ایک مسلمان کا دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی صرف عبادات تک محدود نہیں ہے۔ اسلام ایک مسلمان کے پورے لائف اسٹائل کو کور کرتا ہے۔ مولانا کے مطابق ایک مسلمان کی انفرادی زندگی میں اسلام صرف عبادات میں ہی نظر نہ آئے بلکہ زندگی کے تمام معاملات اسلام کے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں۔ ہماری اجتماعی زندگی یعنی ہمارا تعلیمی نظام، ہمارے دفاتر، ہمارا عدالتی نظام، ہمارا میڈیا، ہمارے ملک کا ہر محکمہ، ہر ادارہ، ہماری سیاست، ہمارا پورا معاشرہ دین پر عمل کرتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ مولانا کا یہ فکری نظریہ کہ دین اور سیاست الگ الگ نہیں ہیں یعنی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب تک ہمارا سیاسی نظام دین کے تابع نہیں ہوگا، معاشرے میں، ریاست میں دین کا نفاذ، دین کا قیام جس کا حکم قرآن دیتا ہے ممکن نہیں ہے۔ آج پورا ملک، پورا معاشرہ بلکہ پوری دنیا جس نفسا نفسی کا شکار ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر مسلمان صرف انفرادی زندگی میں ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے میں، پورے ملک میں اللہ کی پوری زمین پر دین کو نافذ کرنے، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگ جائے، جو امت محمدی کی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ کو الہ مانتا ہے، رب مانتا ہے، وہ کبھی بھی زمینی خداؤں کی بندگی نہیں کر سکتا۔ اس ایک جملے میں مولانا نے گویا مسلمانوں کو ان کی پوری زندگی کا لائحہ عمل دے دیا ہے۔ اللہ کو الہ ماننا یعنی معبود ماننا یعنی جس کی عبادت کی جائے، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے بندہ اس کا عبد ہوتا ہے یعنی غلام۔ یوں سمجھیں کہ پوجا، پرستش، محبت، اطاعت سب اس ایک لفظ عبادت میں آ جاتا ہے، اور رب کے معنی یوں سمجھیں کہ اللہ کی 99 صفات آ جاتی ہیں۔ تو جو اللہ کو معبود حقیقی مان لے، قادر مطلق مان لے، سپریم اتھارٹی مان لے تو وہ کسی اور کی بندگی نہیں کر سکتا، کسی طاغوت کی یعنی کسی بات قوت کی بندگی نہیں کرتا۔ اگر ہم انفرادی حیثیت سے دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہم اپنے نفسی غلامی کرتے ہیں جس پر شیطان مسلسل حملہ آور رہتا ہے، اور بحیثیت مجموعی ایک قوم کے ہم اپنے حکمرانوں کے غلام ہیں۔ ہمارے حکمران اپنے سوپر کی قوتوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل تنزلی کا شکار ہیں۔ اس نفسا نفسی سے نکلنے کی صرف ایک راہ یہی ہے کہ جس کی طرف مولانا نے نہ صرف توجہ دلائی بلکہ لوگوں کو، مسلمانوں کو اس راہ پر دھکیلنے کی انتہائی جدوجہد کی۔ جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ایک مسلمان جو اللہ کو الہ مانتا ہے، رب مانتا ہے، وہ کبھی بھی زمینی خداؤں کی بندگی نہیں کر سکتا۔ اصل تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کا مجسم، ظہور اور نمونہ ہوں۔ جہاں کہیں لوگوں کی نگاہوں سے یہ نمونہ گزر جائے وہ آپ کے طرز عمل سے پہچان لیں کہ یہ ہیں خدا کی راہ کے راہی۔ بہت گہری سوچ، بہت خوبصورت الفاظ جس میں مولانا نے تحریک کے کارکنوں کو خدا کی راہ کے راہی کہا ہے۔ یہاں علم با عمل کا فلسفہ کار فرما نظر آتا ہے، یعنی تبلیغ صرف زبانی و کلامی نہ ہو بلکہ تحریک کا ہر کارکن اپنی زبان سے نہ بھی بولے لیکن اس کی ذات ہمہ وقت خاموش تبلیغ کر رہی ہو، اس کے لباس سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کے اخلاق و کردار سے، اس کی نگاہوں سے، اور جب وہ بات کرے تو اس کے الفاظ سے، اس کی ذہنی و فکری سوچ سے نظر آئے کہ وہ ایک با عمل مسلمان ہے۔ جب تک کوئی شخص خود عمل نہیں کرتا وہ کسی کو اس عمل کے لیے ترغیب دینے کا حقدار نہیں ہے۔ جب لوگ اسے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ کس تحریک کا حصہ ہے۔ وہ نہ صرف خدا کی راہ کا راہی ہو بلکہ دوسروں کو بھی اس راہ پر لانے کا متقاضی ہو، اور مقصد وہی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کا نفاذ۔ وما علینا الا البلاغ۔